الرحمن السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن انٹرسٹ. میں ہوں شیخ احمد فراز. آج کافی دنوں کے بعد ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا. کچھ دوست احباب وہاں پر موجود تھے. تو ایک نجی ٹی وی چینل پر وہاں پر خبریں چل رہی تھیں. تو خبروں کے درمیان میں اس نے بولا کہ جی لاہور کا موسم بہت خوشگوار ہے اور بچے یہاں پر بڑے خوش ہیں. تو آئے میں آپ کی ان بچوں سے بات کرواتا ہوں. جیسے اس نے یہ بولا تو ساتھ ہی نیوز اینکر نے اس کو بولا کہ بہت شکریہ آپ کا. تو اس شخص نے ہنستے ہوئے مجھ کو بولا, جس کی میں شاپ پر موجود تھا, اس نے کہا کہ خوشی کی خبر ہو اور پاکستان میں مکمل ہو, یہ ممکن نہیں. تو اس بات پر میں اس کی تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کافی دفعہ بتایا کہ میں ایک وی لاگر نہیں ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں. ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے ہماری. ہم چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد اس نے مجھ کو ایک بات بولی. وہ بات بڑی یونیک سی تھی. اس نے کہا جی میں کیونکہ ماضی میں حافظ قرآن رہا ہوں, تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرف لے کے جاؤں کہ میں دوبارہ سے اپنا وہ حافظہ, اپنا وہ علم جو مجھے اللہ نے عطا کیا تھا, میں واپس سے سوچوں, یاد کروں, ریوائز کروں. تو اس لیے میں کچھ ٹائم کے لیے آف لینے جا رہا ہوں. ابھی یہ بات اس کے لبوں سے مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ ایک دم سے بول پڑا کہ جی, میں نے اس سے کوئی گفتگو کی تو اس نے کہا جی میرا جو لڑکا ہے اس کو کام آ گیا ہے, اس کو یہ کام کرنے پر عبور حاصل ہو گیا ہے. اس نے کہا اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں دراصل جانا کیوں چاہتا ہوں. کیونکہ جب میرے ساتھ کا لڑکا یا میرے ساتھ کا بندہ اس کام پہ عبور حاصل کر لے گا تو یقیناً وہ میرا پاؤں کھینچ کر, مجھے سیڑھی بنا کر میری جگہ آنے کی کوشش کرے گا. اب اس گفتگو میں دو ایسے واقعات تھے کہ میں شاید اس محفل میں اپنی ہی کسی سوچ میں چل پڑا. تو میں نے سوچا کہ آج وی لاگ بناتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ دراصل معاشرے میں ایک کرنٹ سینیریو چل رہا ہے جو ہم نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں, اور ایک سینیریو چل رہا ہے جو ایک عام آدمی شیخ احمد فراز کی طرح کا, جو ڈے بائی ڈے فیس کرتا ہے. اسی اسنا میں بھی اپنی گاڑی کو ڈرائیو کر ہی رہا تھا کہ ایک پاکستان کی ایک فرم ہے, اس کے آنر کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ان کے بیچ میں, ان کی فرم کے بیچ میں کچھ بے ضبطگیاں ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جو بگڑ چکے ہیں, تو اس کے آڈٹ کے لیے ان کو ہماری خدمات کی ضرورت ہے. اب ان تینوں واقعات نے اچانک سے میرے ذہن میں ایک ٹوسٹر سا کھڑا کر دیا. ایک ایسا لگا مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے تین کہانیاں میں نے اچانک سے تینوں قسم کی ڈفرینٹ پڑھ لیں, اور ان تین کہانیوں کو میں نے آج کے دن میں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں نے سوچا آج آپ سے شیئر کریں, آج آپ کو وی لاگ بنا کے دیتے ہیں. میں چونکہ پروفیشنلی وی لاگ نہیں کرتا, چیزوں کو سوچتا ہوں, اور جب میں نے ان واقعات کو ڈھالا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دراصل, پہلا کہ اس نے بولا کہ جی میرا جو حافظہ ہے اس حافظے کو میں ریوائیو کرنا چاہتا ہوں, اپنی میموری کو ریکال کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے پس پردہ اس کے اندر ایک خوف کا عنصر طاری تھا کہ اس کے آنے والے جو اس کا سکسیسر ہے اس نے وہ چیز ساری سیکھ لی ہے, اور اب جب اس نے سیکھ لیا ہے تو وہ اس کو بائی پاس کرے گا. تو اچانک سے مجھ کو پاکستان کی حکومت کے بارے میں خیال آیا کہ اگر حکومت پاکستان اور اس قسم کے لوگوں نے جو آج کل ہمارے حکمران ہیں, جو ہمارے اوپر ایک قسم کی اپنی اجارہ داری قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں, وہ ہم سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں, وہ اس ینگ جنریشن سے اتنے گھبراتے کیوں ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اینڈ آف دی ڈے جب وہ اس ینگ جنریشن کو کوئی اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ اس کو سیکھ جاتے ہیں. تو اگر یہ اس کو سیکھ جائیں گے تو فوراً سے پہلے ان کو اپنی پاور میں انسیکیورٹی نظر آتی ہے. اس لیے ان کا کام ہے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے تھرو, ڈفرینٹ نیریٹیوز کے تھرو آپ کو ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. تو جو گفتگو کا پہلا ایجنڈا تھا, جو اس نے بولا کہ ٹی وی چینل میں اس کو آپ
چینج کر دیا کیونکہ وہ ایک خوشی کی خبر تھی، تو پاکستانی چینل تو بری خبر ہی چلائے گا. تو میں اس کے اس نیریٹو سے بھی بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ یہ ایک گفتگو کر رہا ہے کہ ہمارا نیشنل ٹی وی، نیشنل انٹرسٹ جو کہ ہمارا ہے، جس میں پیس ہارمنی کو ہی ہم نے اوپر لے کے آنا ہے، وہ اس نیریٹو کو سپریس کر کے، دبا کر ایک ایسا نیریٹو ہمیں پیش کرنا چاہتا ہے جس میں نا امیدی کی فضا ہے، جس میں پاکستان سے چھوڑ جانے کا مقام ہے، جس میں پاکستان کے اندر مختلف مشکلات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فورن ریمیٹنسز کے لیے پاکستان کو چھوڑیں اور باہر جا کر پاکستان کے لیے کچھ کریں. یاد رکھیے گا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آپ باہر جا کر پاکستان کے لیے کچھ کریں. یہاں پر وہ آپ کو موقع نہیں دیتے کیونکہ یہاں پر اگر آپ سیکھ گئے تو آپ ان کی جگہ متبادل آ جائیں گے. ابھی اسی اسنا میں جب چل رہا تھا، دماغ کی میری سوچ ابھی جاری و ساری تھی، تو تیسرا واقعہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ایک کارپوریٹ کلائنٹ کا کال آیا تو انہوں نے مجھ کو بولا کہ جی آپ نے ہماری فرم کو آڈٹ کرنا ہے. تو جب میں نے ان کے آڈٹ کی ڈیٹیلز ان سے پوچھی تو انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جی ہماری فرم کے اندر کچھ لیکیج ہو گئی ہے، کوئی ایسے ایشوز ہو گئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فائنینشیل بے ضابطگیاں کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس ٹائم کسی آنے والی پریشانی کو فورسی کر رہے ہیں، پریڈکٹ کر رہے ہیں. اب ان تینوں سینیریوز کے بیچ میں ایک چیز کامن تھی، وہ تھی پریڈکشن آف دا فیوچر. ہر ایک نے پریڈکٹ کیا. نیوز چینل والے نے جب نیوز کو روکا تو اس شخص نے پریڈکٹ کیا کہ پاکستان کا میڈیا وہ دکھانا چاہتا ہے جس میں نا امیدی ہے. پھر اس نے مجھ کو بتایا کہ میں اپنی میموری کو ریکال کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، پر پس پردہ حقائق یہ ہیں کہ میرا لڑکا وہ کام سیکھ چکا ہے، تو مجھے میری پریڈکشن یہ ہے کہ کل یہ میری جگہ لے لے گا. تیسری جگہ ایک فرم نے پریڈکٹ کیا کہ ہمارے اندر مالی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، تو آئیں آ کے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا کہ کافی دن ہو گئے میں نے وی لاگ نہیں بنایا کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ کی وی لاگ ٹوٹلی پولیٹیکل اورینٹیڈ ہو چکے ہیں. تو جی نہیں، میرے وی لاگ قطعاً پولیٹیکل اورینٹیڈ نہیں ہیں. میرے وی لاگ کرنٹ سچویشن کے سبجیکٹس کے اورینٹیڈ ہیں. میں جو متعلقہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اس ملک کے، جو اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہوتے ہیں، میں ان کے اوپر وی لاگ بناتا ہوں، ان کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں. تو اس پوری گفتگو میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو بلا وجہ ایک آنے والے مستقبل میں جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم اس کو پریڈکٹ کیے بیٹھے، اور اس کے فیئر کی وجہ سے ہم آج نہ جانے کتنے لوگوں کے اسباب، رزق کے اسباب، ان کی ترقی کے اسباب، ان کے آگے بڑھنے کے اسباب ہم روکے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شارٹ ویڈیو بنائی جسے میں نے ایک چوہے کا تذکرہ کیا جو کہ کسی کا مال کھا چکا. وہ جب میں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگایا تو سب نے مجھے بولا کہ جی یہاں پر ہر گلی میں ایک چوہا اور ہر گلی میں 2 بادشاہ موجود ہیں. یہ بھی بڑا ایک نایاب سا واقعہ ہو گیا. اور کچھ لوگوں نے جو میرا پرسنل واٹس ایپ اسٹیٹس ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے رائے دی کہ جی آپ نے یہ جو میں نے ایک اسٹیٹس لگایا جو کہ میرے خیال سے ٹھیک تھا، انہوں نے بولا جی آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ نہیں جاتا. تو میں نے اس کو فوراً سے پہلے ریموو کر دیا. میں نے دوسروں کی رائے کا احترام کیا. جو لوگ مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں میں نے ان کی رائے کا احترام کیا. جو لوگ مجھے سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں میں نے ان کی رائے کا احترام کیا. تو اس پوری سٹوری کا لب لباب جو یہ 3 باتیں میں نے آپ سے بولی ہیں. پہلی بات، اچھی خبریں پاکستان میں ہیں لیکن ان کو سامنے کون لے کے آئے گا؟ یا آپ یا میں. دوسرا پوائنٹ، اگر کوئی ہم سے ہنر سیکھ کے ہنرمند ہو کر اپنے گھر کی لکافرت کر دیتا ہے تو اس کو وہ ہنر کون سکھائے گا؟ یا آپ یا میں. اور تیسرا ایجنڈا، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مالی بے ضابطگی یا اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کو راہ راست میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کے شولڈر بن کے اس کی ہیلپ کون کرے گا؟ یا آپ یا میں. ریاستی ادارے اس وقت مصروف ہیں اپنی چائے مگوئیوں میں. آج کا وی لاگ کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں بنا رہا. آج کا وی لاگ
صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کیجیے جتنی کر سکتے ہیں۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ اجازت دیں شیخ احمد فراز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔